أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے جو عقائد تھے ان کا تذکرہ فرمایا تھا، اور ان کے عقائد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بتلائے بھی تھے. بتلایا تھا اللہ نے کہ انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو ناحق قتل بھی کیا، اور جب انہیں کسی بات کی دعوت دی جاتی تھی، تبلیغ کی جاتی تھی، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں، یعنی ہمارے بڑوں نے جو سمجھا دیا بس وہی کافی ہے، اور اس کے علاوہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اور حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا اور ہم نے ان کو سولی دے دی، یعنی قتل کر دیا. اللہ نے یہ شبہ دور کر دیا اور فرما دیا اللہ تبارک و تعالی نے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پر لٹکایا گیا ہے اور نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، بلکہ وہ اس میں اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اپنی طرف، بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے کیوں اٹھایا، اس کی حکمتیں اللہ پر عیاں ہیں. عزیزاً، اللہ تبارک و تعالی اٹھانے پر قادر ہے. اللہ روحوں کو تو قبض کرتا ہے، لیکن اللہ جسم سمیت انسان کو اٹھانے پر قادر ہے. فرمایا کہ میں غلبے والا ہوں. اب آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہ ایمان لے کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. قیامت کے قریب جتنے بھی اہل کتاب ہیں، چاہے یہود ہوں یا عیسائی ہوں، یہ ایمان لے کر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لے کر آئیں گے تو سب سے پہلا کام ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے. جن کو عیسائی مانتے ہیں، جس کو عیسائی مانتے ہیں، صلیب جو کروس ہے جس کو گلے میں لٹکاتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو آ کر توڑ دیں گے. کیا مطلب؟ وہ کہہ دیں گے کہ میں اس پر لٹکا نہیں تھا، مجھے پھانسی نہیں دی گئی تھی، اور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں جن کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کا قتل کر دیں گے. خنزیر دکھائی نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں جہاد کریں گے، اور اس جہاد کے عوض بہت سارے یہودی قتل کیے جائیں گے اور دجال بھی قتل کیا جائے گا. اس کے بعد اہل کتاب جن پر کتاب آیا ہے انک لا تہدی من احببت،
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ تو اس وقت سب لوگ ومن اہل الکتاب، تمام اہل کتاب جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے، یہ کچھ تو قتل ہو جائیں گے اور باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اپنی شریعت چلائیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، بلکہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے اور جو قرآن نازل ہوا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ کر دنیا میں امن اور چین، سکون، اطمینان حاصل ہوگا، یہاں پر رہنے والوں کو، اور تمام جگہ اسلام اور اسلامیات کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آ جائیں گے تو کوئی کچا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں پر اسلام داخل نہ ہو جائے، ہر جگہ اسلام ہی اسلام ہوگا۔ اور فرمایا اللہ نے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ کن لوگوں کے خلاف؟ جنہوں نے دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا، کسی نے اللہ بتایا اور کسی نے اللہ کا بیٹا بتایا اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی، ان کے خلاف قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اور فرمایا فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر یہودیوں کی بات شروع کر دی اللہ نے، فرمایا فَبِظُلْمِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، اور یہودیوں نے بڑے سنگین جرم کیے، بہت سنگین جرم کیے، ظلم کیے کہ ہم نے ان کے اوپر جو حلال پاکیزہ چیزیں تھی وہ ان کے اوپر حرام کر دی۔ اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ یہود کے اوپر حرام کر دی، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بربریت کی وجہ سے اللہ نے پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ سورہ انعام میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر وہ جانور جس کے ناخن ہوتے تھے اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے اوپر حرام۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور بکری کی، بکرے کی اور اونٹ کی اور گائے کی چربی ان پر حرام کر دی۔ بکرے کی، اونٹ کی، گائے کی چربی ان پر حرام کر دی یہودیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظلم میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ اب یہودی ایسا نہیں کہ سبھی ظالم تھے، کچھ اس میں ایمان بھی لے کر آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ملک شام میں رہا کرتا تھا، اور ملک شام میں رہنے کے باوجود وہ تورات کی تلاوت کرتا تھا، تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی جب بھی سنیچر کا دن آتا، ہفتے کا دن آتا، کیونکہ ان کے یہاں مخصوص دن سنیچر کا دن تھا، ہمارے یہاں جمعہ ہے افضل دن، لیکن ان کے یہاں ہفتے کا دن مخصوص تھا، وہ عبادت کرتے تھے اس میں۔ جب بھی ہفتے کا دن آتا وہ نہا کر، غسل کر کر اور تورات کی تلاوت کرنے بیٹھتا۔ ایک مرتبہ وہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے پڑھا، ایک صفحے پر 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ فقطع، اس نے اس نام کو کاٹا، وحرقا، اور اس کو جلا دیا۔ پھر دوسرا ہفتہ آیا، اس نے غسل کیا اور تورات کی تلاوت کرنے بیٹھا، ایک صفحہ آیا، اس میں 8 مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ فقطع، پھر اس نے کاٹا، وحرقا، اور پھر وہ نام جلا دیا۔ پھر تیسرا ہفتہ بیٹھا غسل کر کر اور تورات کی تلاوت کر رہا تھا، 12 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کا نام آیا۔ فقطع وحرقا، اس نے اس کو کاٹا اور جلا دیا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کون سی ہستی ہے جس کا نام تورات میں ہے، اور تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ اپنے پادریوں کے پاس گیا اور کہنے لگا این محمد، محمد کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے کہا، پادریوں نے کہا، اس دور کے علماء نے کہا جو
तौरात के आलिम थे, उन्होंने कहा कि उसके चक्कर में मत पड़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चक्कर में मत पड़, तौरात पढ़ता रहे और जो उस पर लिखा है उस पर अमल करता रहे। लेकिन उसको सुकून न मिला, उसने वहां से कूच की। एक शख्स ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में है, जो मक्का का इलाका है वहां है। उसने कूच की और भागता कांपता वो घोड़े उस पे ऊंट पर सवार हुआ और मदीने की तरफ कूच करने लगा। रिवायात में आता है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि वो न खाना देखता न पानी देखता, क्योंकि मोहब्बत रसूल उस पर सवार हो चुकी थी, मोहब्बत रसूल उस पर सवार हो चुकी थी। वो अल्लाह का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक बन चुका था। जब मदीना पहुंचा और मदीने जाकर मदीने में एक सहाबी हैं, उनसे मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई और वो बड़े खूबसूरत, उसने सोचा कि यही मोहम्मद है, कहने लगा मोहम्मद मोहम्मद, और फौरन उन्हें लिपट गया और लिपटने के बाद रोने लगा ज़ारो कतार। लेकिन उन सहाबी ने बताया नहीं कि मैं मोहम्मद हूं या नहीं, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए 3 दिन हुए थे, इस दुनिया से गए हुए 3 दिन हुए थे। उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि अगर इसको बतला दिया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में नहीं है, कहीं ये मर ना जाए उनकी मोहब्बत में, उन्होंने बताया नहीं, बल्कि कहा मैं मोहम्मद नहीं हूं, बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बतला देता हूं। और इशारा कर दिया रोज़े अक़दस की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ, कि जाओ और वहां जाकर वहां चले जाओ, वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता मालूम हो जाएगा। वो सहाबी इसके पीछे, यहूदी के पीछे, और वो ऊंट को बड़ी तेजी से दौड़ाता हुआ मस्जिद नबवी के पास जाता है और उसने ऊंट को बांधा नहीं। क्यों? मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर गालिब आ चुकी थी। उसने ऊंट को बांधा नहीं और अंदर चला गया और शोर मचाने लगा, अयना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे और सहाबा इकराम भी बैठे थे, क्योंकि गम की हालत थी। 3 दिन हुए थे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुनिया से गए हुए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए, इस दुनिया से चले गए हैं। रोने लगा, मछली की तरह तड़पने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह, मैं तो तौरात में पढ़ता था, लेकिन तौरात में मैंने उनका नाम काटा। मैं जब मदीने आया, देखा मुझे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नहीं हो सका। रोने लगा ज़ारो कतार। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उनकी कोई निशानी हो तो दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु घर गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता मुबारक लेकर आए। उस कुर्ते मुबारक को तमाम सहाबा ने देखा, उस वक्त जो मौजूद थे। उस यहूदी ने देखा कि 7 पेबंद लगे हुए हैं, चमड़े के पेबंद, 7 पेबंद लगे हुए हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ते पर। उस यहूदी ने चूमा और कहा कि मैंने तौरात में यही पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होंगे उनके कुर्ते पर 7 पेबंद होंगे, जो आखिरी नबी होंगे उनके कुर्ते पर 7 पेबंद होंगे। और मैंने आज हकीकत मुझ पर आया हो गई, खुल गई कि आज मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार तो नहीं किया, बल्कि उनके कुर्ते की ज़ियारत कर ली। और हजरत अली से कहा कि अली, मुझे उनकी कब्र दिखाओ। जब वो कब्र के पास गया, हजरत अली ले गए उसको कब्र के पास, कब्र दिखाई गई, कहा अल्लाह तबारक व तआला से उसने दुआ की, जबान हिलाने लगा, होठ हिलाने लगा। हजरत अली फरमाते हैं कि उसने इतनी जोर से दुआ मांगी, है अल्लाह, अगर ये इस नबी पर मैं ईमान लाता हूँ और ये अगर तेरे बरहक नबी हैं, सच्चे नबी हैं, और मैं इन पर ईमान लेकर आता हूँ, इस्लाम कबूल करता हूँ, मेरा इस्लाम अगर तुझे कबूल है तो अभी मुझे मौत दे दे। हजरत अली फरमाते हैं ये कहा नहीं था, अभी जबान से अदा नहीं हुए थे सारे अल्फाज, उसे मौत आ गई और वहीं गिर गया रोज़े अक़दस में, और वहीं उसे मौत आ गई। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, रियाज़ुल जन्ना में उसकी मौत आ गई। रियाज़ुल जन्ना जो जन्नत का टुकड़ा है, वहां पर उसकी मौत आ गई और वो मर गया, इंतकाल कर गया। तो सब यहूदी एक से नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे भी यहूदी हैं जो ईमान लेकर आए, जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी ईमान लेकर आ गए और उनके साथी भी ईमान लेकर आ गए। तो फरमाया फबिज़ुल्मिहिम मिनल्लज़ीना हादू, उन्होंने अपनी जुल्म की वजह से, जो उन्होंने जुल्म में हदें पार कर दी थी, हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम, वो चीज़ें जो पाकीज़ा थी, वो चीज़ें जो पाकीज़ा थी, उहिल्लत लहुम, हमने उन पर हराम कर दी। यानी जो अभी गुजर चुका है कि बकरी और ऊंट
کی چربی وغیرہ اور ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے گئے تھے. وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ایک جرم اور تھا ان کا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ وہ سیدھے راستے سے لوگوں کو کثیر تعداد میں روکا کرتے تھے. لوگوں کو، اکثر لوگوں کو وہ سیدھے راستے سے روکا کرتے تھے. یعنی جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم کرتا کہ یہ کون ہے تو اسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے، صاف صاف ظاہر بات پیش نہیں کرتے تھے. اور فرمایا وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور یہ سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُوهُ عَنْ، یہودی سود لیا کرتے تھے. وَقَدْ نُوهُ عَنْ، یہاں تک اللہ نے منع فرمایا، سود کو اللہ نے منع فرما دیا، تب بھی یہ سود لیتے تھے، اپنے لوگوں سے نہیں لیتے. جو اور برادری ہوتی اور لوگ ہوتے تھے اور قبیلے کے لوگ ہوتے تھے ان سے سود لیا کرتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے. ناحق مال لوگوں کا کھایا کرتے تھے، جبر سے، ظلم سے، زیادتی سے اور حق تلفی سے یہ لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا مَن يَهْدِ اللَّهُ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو ہدایت دے، انسانوں کے بس کی بات نہیں. بہت بڑے بڑے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ کر دیا، وہ ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، اور بہت بڑے بڑے مسلمان مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے. یہ اللہ کے ہاتھ میں کس کو ایمان پر باقی رکھے اور کس کو کافر بنا دے. ہمیں سب کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھے، ہمیں مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھے. تو فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے ایسے ہی کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہم سب پر رحم فرما دیجیے. ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزا اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے، پوری مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ شفا عطا فرمائیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے. اے اللہ غیب سے انتظام فرما دیجیے. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا سنا ہے، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے یا کسی قسم کا احسان، رشتہ، تعلق، محبت ہے، خصوصاً ان کی اور عموماً تمام امت مسلمہ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے، ہر شر سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ قرآن سے وابستگی عطا فرما دیجیے. اے اللہ قرآن مقدس سے محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے ایک احکام کو ماننے والا بنا دیجیے. اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جو حاضرین ہیں اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دیجیے، ان کو دور فرما دیجیے. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے. اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.